بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی خفیہ ایجنسی DIA کی رواں سال 2025 کے لیے جاری ہونے والی سالانہ تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ اب امریکی ایوان نمائندگان کی مسلح خدمات کی دہلی کمیٹی برائے انٹیلیجنس اور خصوصی آپریشن کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس انتہائی اہم 18 رکنی کمیٹی کے سربراہ حکومتی ریپبلکن پارٹی کے رکن رونی جیکسن ہیں اور اس کے ارکان میں 10 حکومتی اور 8 اپوزیشن ڈیموکریٹ پارٹی کے ارکان شامل ہیں۔ انٹیلیجنس اور اسپیشل آپریشن پر دہلی کمیٹی کا دائرہ اختیار محکمہ دفاع کی پالیسی، پروگرامز اور ملٹری انٹیلیجنس، قومی انٹیلیجنس، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس سپورٹ اور سائبر آپریشنز، اسٹریٹجک کمیونیکیشنز، انفارمیشن آپریشنز اور دیگر ملٹری آپریشن سے متعلق ہے۔ مزید برآں ذیلی کمیٹی اسپیشل آپریشن فورسز کے ساتھ ساتھ جیسے ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی وغیرہ۔ اس رپورٹ کے ابتدائیہ میں DIA کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز نے دنیا بھر کے 140 ملکوں میں موجود اپنے کارندوں کی فراہم کردہ معلومات کو اس رپورٹ کی بنیاد قرار دیتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ رپورٹ امریکی کانگریس کی متعلقہ کمیٹیوں اور حکومت کو رواں سال کے دوران اہم فیصلہ سازی میں مدد فراہم کرے گی۔ اگر رپورٹ کا یہ مالی جائزہ لیا جائے تو اس میں چین کو ایک طویل المدتی چیلنج کے طور پر نشاندہی کیا گیا ہے، جس میں اس کی فوجی جدید کاری، دفاعی بجٹ میں توسیع، خلائی اور سائبر صلاحیتوں میں پیش رفت اور جارحانہ خارجہ پالیسی، یہ سب کچھ امریکہ کے لیے خطرے میں اضافے کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ روس فوجی جدیدیت، عالمی عدم استحکام کی کوششوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس جوہری فضا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل متعارف کرا رہا ہے اور اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھا رہا ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا کرنے والی طاقت ہے، خاص طور پر پراکسی گروپوں کی حمایت اور خطے میں براہ راست فوجی سرگرمیوں کے ذریعے۔ شمالی کوریا اپنے میزائل اور بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں کے پروگرام میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ اس جائزے میں پیانگ یانگ کو دہائیوں میں اپنی مضبوط ترین اسٹریٹجک پوزیشن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لاطینی امریکہ میں بگڑتے ہوئے سماجی و اقتصادی حالات ہیٹی، کولمبیا اور ایکواڈور میں مسلح گروپوں کے لیے طاقت کا خلا پیدا کر رہے ہیں۔ چین اور روس دونوں ہی خطے میں اپنے سفارتی اور اقتصادی اثرات کو فعال طور پر بڑھا رہے ہیں، جسے رپورٹ میں ایک طویل مدتی تشویش کے طور پر نوٹ کیا گیا ہے۔ آرکٹک میں روس اور چین دونوں قطبی خطے میں مستقبل کی جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی حرکیات کو تشکیل دینے کے لیے اپنی موجودگی اور بنیادی ڈھانچے کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں امریکہ روایتی طور پر فوجی اور وسائل کے مقابلے کی نگرانی کرتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ امریکی اور بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کاروں کو یہ رپورٹ کچھ زیادہ متاثر نہیں کر سکی۔ چنانچہ میڈیا رپورٹس میں سامنے آنے والے تجزیوں میں اس میں موجود جا بجا خامیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ اس میں پائے جانے والے عدم توازن کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً اس رپورٹ کے 32 صفحات پر مشتمل بنیادی متن کا نصف سے زیادہ حصہ صرف روس اور چین کے بارے میں ہے، جبکہ امریکہ کی بغل میں لاطینی امریکہ میں موجود اور تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرات کو سرسری طریقے سے زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھا گیا۔ جبکہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں یہاں سے سر اٹھانے والے خطرات امریکہ کے لیے زیادہ پیچیدہ اور دور رس ہو سکتے ہیں۔ کئی تجزیاتی رپورٹس میں چین اور روس کو بڑے فوجی خطرے کے طور پر پیش کیے جانے پر بھی تنقید کی گئی ہے اور امریکی معیشت کی ابتر حالت کے تناظر میں امریکہ کو عالمی پولیس مین کے کردار سے دستبردار ہو کر اپنے گھر پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز دی گئی ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک بن چکا ہے، جس کا مجموعی قرضہ 362 کھرب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، جو اس کے GDP کے 107% سے زیادہ ہے، اور وہ روزانہ 2.6 ارب ڈالر قرضوں کے سود پر ادا کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ میں جنوبی ایشیا میں موجود دنیا کی 2 متحارب ایٹمی قوتوں کے معاملات کو درکار توجہ نہیں دی گئی۔ 10 مئی کی جنگ بندی کے باوجود وہاں کوئی بھی چنگاری پھر سے آگ بھڑکا سکتی ہے۔ ہندوستان کو پاکستان کے ہاتھوں جو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کے فوری پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک پانی کا مسئلہ ہی دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی وقت جنگ کو دعوت دے سکتا ہے۔ اس رپورٹ پر سب سے بڑا اعتراض غزہ کی صورتحال اور وہاں اسرائیلی فوج کی بہیمانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے، جن کے نتیجے میں اب تک 54,000 کے قریب فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس رپورٹ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی ان ساری کارروائیوں میں اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، جبکہ بیشتر اسلامی ملکوں کے حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔